وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کہ ہم نے آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا دال کے بے شمار معنی ہیں، ضَالًّا فَهَدَى آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا۔ یعنی ضال کا ایک معنی ہے گمراہ، بے شمار معنی، ایک معنی ہے ضائع ہونے والا، ایک معنی ہے ہلاک ہونے والا، ایک معنی ہے راستہ گم کرنے والا، ایک معنی ہے راستہ نہ جاننے والا۔ یعنی مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بہترین معنی ہے، یعنی یہ ایسے معنی ہے کہ ہم حضور کی ذات کے لیے ایسا معنی ضال کا نہیں کر سکتے۔ ایسا معنی حضور کی ذات کے لیے کریں گے نعوذ باللہ گمراہ یا راہ گم کردہ یا ہلاک ہونے والا تو اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں آیت نمبر 95 ہے، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی ایک خاص محبت تھی، تو خالق کائنات نے اس کا ذکر کیا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ کہ آپ اپنی اسی پرانی والہانہ محبت اور وارفتگی میں ہیں۔ یعنی جو یوسف کے ساتھ یعقوب آپ کی محبت ہے اس کو ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ کہا کہ ایک وارفتگی والی محبت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے علاوہ جو دوسرے آپ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ یعنی یوسف اور بنیامین کی جو محبت ہے وہ بے شمار ہے، یعقوب کے سینے میں ہمارے لیے محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہاں بھی گمراہی نہیں کریں گے کہ کھلی گمراہی میں تھے ہمارے باپ۔ اشارہ یہ ہے کہ یوسف اور بنیامین کی محبت ہمارے باپ کے دل میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کہ حضور کو رب کی بارگاہ سے، رب کی ذات سے اتنی محبت تھی کہ حضور کو اپنی ذات کا بھی علم نہیں تھا، رب کی اتنی محبت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنمائی کی کہ آپ نے نبوت کا کام بھی کرنا ہے، اس امت کو جو راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے اس کو رب کا راستہ بھی دکھانا ہے۔ ہماری محبت میں اتنا وارفتہ ہونے کی بجائے آپ خود کو بھی پہچانیں اور اپنی امت کو بھی پہچانیں۔ تو الحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اے حبیب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اور علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پر غیب کے اسرار سارے ہم نے کھول دیے اور علم ما کان و ما یکون عطا کیے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ آپ کو ہم نے عنایت فرمایا۔ اور پھر احباب وقار علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا، یعنی رب کی محبت میں ہم نے آپ کو سرشار پایا، تو پھر آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا کہ حبیب ہماری محبت اپنی جگہ، لیکن اگر صرف ہماری محبت میں سرشار رہو گے تو جو تبلیغ دین کا کام ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے آپ جو تبلیغ کا کام ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ جو آپ کی امت گمراہی کے اندھیروں میں دھنسی ہوئی ہے ان کو نکال کر ہدایت کی روشنی میں لائیں، بے کسوں کا کس اور بے سہاروں کا سہارا بنیں، گم کردہ کو ہدایت کا مینار بنائیں اور تحت الثری میں گرنے والوں کو اوج ثریا تک پہنچا دیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اے حبیب ہم نے آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف مائل کیا۔